کیا حجاب کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے؟ جی ہاں، حجاب کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے اور لفظ حجاب بھی قرآن میں موجود ہے۔ کیا نقاب کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے؟ نگاہوں کی حفاظت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ اسلام عورتوں کی عزت و حرمت کا محافظ ہے۔ اسلام عورتوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دے کر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اقوام عالم کی تمام عورتوں میں مسلمان عورت تمام عورتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز NF چینل کے ناظرین، پورے ہندوستان میں پردے کو لے کر، حجاب کو لے کر ہنگامہ برپا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ حجاب کا حکم، چادر پوشی کا حکم قرآن میں ہے؟ یقیناً قرآن پاک میں چادر پوشی کا حکم موجود ہے، پردے کا حکم موجود ہے، حجاب کا حکم موجود ہے۔ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں، ضرور انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اسی مضمون کو پڑھ کر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حجاب، نقاب و چادر پوشی کا حکم یہ حکم خدا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں عورتوں کو حکم دیا اپنے گھروں میں سر اور سینہ ڈھانک کر رکھیں۔ غیر محرم مردوں اور محرم رشتہ داروں کے درمیان فرق قائم کیا گیا اور ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا بھر کی مومن عورتوں کو تعلیم دی گئی کہ صرف یہ مخصوص اہل رشتہ ہی گھروں میں آ سکتے ہیں۔ یہ حجاب، نقاب و چادر پوشی، پردے کا حکم، یہ حکم قرآنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیا، اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم دیا۔ وہ سب خود صاحب پردہ تھیں۔ پردے کا قانون اسلام ہے۔ پوری دنیا میں خواتین اسلام پردے کا خاص اہتمام کرتی ہیں اور صبح قیامت تک خاص پردے کا اہتمام کرتی رہیں گی۔ مسلم خواتین باپردہ رہ کر اپنی نگاہ کی حفاظت کرتی ہیں۔ حجاب کا استعمال دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے اور جو عزت دار خواتین اس سے پہلے بھی پردے کا خاص اہتمام کرتی تھیں۔ یہ فعل نیا نہیں ہے۔ نگاہوں کی حفاظت دراصل اپنی عزت و آبرو اور پرہیزگاری کے مترادف ہے۔ اب سوال ہوتا ہے، کیا صرف عورتوں کے لیے پردہ ہے، مردوں کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے؟ یقیناً جس طرح عورتوں کے لیے پردہ ہے اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ آئیے قرآن پاک کھولیں، سورۃ النور ہے، پارہ نمبر 18، سورۃ النور، آیت نمبر 30۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ قرآن پاک ترجمہ کنز ایمان میرے پاس ہے، جس میں اللہ پاک نے کہا، مردوں کو حکم دو، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے حبیب آپ مردوں سے کہہ دیں، اے نبی آپ مومن مسلمانوں اور مردوں سے کہہ دیں کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ مسلم شریف میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اجنبی عورت پر نگاہ پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا نگاہ پھیر لو۔ حضرت بریدہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی کسی اجنبی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو، دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو۔
پہلی نگاہ تو معاف ہے لیکن دوسری نگاہ پر مؤاخذہ ہے۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی تاکید محض مردوں کو ہی نہیں ہے بلکہ عورتوں کو بھی ایسی ہی تاکید ہے۔ اور سورۃ النور آیت نمبر 31 ہے، پارہ نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں۔ قرآن کریم میرے ہاتھ میں ہے، ترجمہ کنز ایمان ہے میرے پاس، اور دوپٹے کا حکم بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے اسی آیت کریمہ سورۃ النور آیت نمبر 31 پارہ نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور دوپٹے اپنے گرہبانوں پر ڈالے رہیں۔ تو معلوم ہوا دوپٹے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، دوپٹے اپنے گرہبانوں میں ڈالے رہیں۔ سبحان اللہ۔ المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی خدمت میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی ام مکتوم کسی ضرورت سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ہم دونوں کو پردے میں جانے کا حکم فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ام مکتوم نابینا نہیں ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو اور ان کو نہیں دیکھتی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، وہ نابینا ہے لیکن تم تو دیکھنے والی ہو۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو اور ان کو نہیں دیکھ سکتی؟ نگاہوں کی حفاظت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ مشکہ باب الایمان بالقدر کی ایک طویل حدیث پاک کا یہ حصہ اعضائے انسانی کے غلط استعمال کو ان اعضاء کے شدید جرائم میں شمار کر کے حفظان عفت و عصمت کی روشنی تعلیم پیش کر رہا ہے۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا، کانوں کا زنا سننا، زبان کا زنا بات کرنا، ہاتھ کا زنا پکڑنا، پیر کا زنا چلنا، دل خواہش و تمنا کرتا ہے، پھر شرمگاہ اس کو سچ یا جھوٹ کرتی ہے۔ کیا حجاب کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے؟ جی ہاں، حجاب کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے اور لفظ حجاب بھی قرآن میں موجود ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53، 50 پر 3، 53 اور پارہ نمبر 22، اللہ پاک ارشاد فرماتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے تعلق سے حکم ہوا، اے لوگوں، جب بھی نبی کی بیویوں سے کچھ مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ سبحان اللہ۔ یہ حکم تو مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کیا نقاب کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے؟ مسلم خواتین اپنے چہرے کو ڈھانپتی ہے کسی کپڑے سے جس کو نقاب کہا جاتا ہے۔ کیا قرآن مجید میں موجود ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید میں موجود ہے۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، اپنی بیویوں
صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ اسلام عورتوں کی عزت و حرمت کا محافظ ہے، اسلام عورتوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اسی لیے قرآن مجید سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 اور آیت نمبر 33 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹہری رہو اور بے پردہ نہ رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترمذی شریف جلد اول میں حدیث پاک موجود ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جس وقت وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ پھر ترمذی شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بناؤ سنگار کر کے اترا اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی ہے جس میں بالکل روشنی ہی نہ ہو۔ اس بات پر غور کریں کہ دنیا کی کتابیں کھلی پڑی رہتی ہیں اور بے پردہ رہتی ہیں، مگر قرآن شریف پر غلاف چڑھانا یہ قرآن شریف کی عزت ہے۔ دنیا کی مسجدیں ننگی اور بے پردہ رکھی گئی ہیں، مگر خانہ کعبہ پر غلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھا گیا ہے، تو بتاؤ کیا کعبہ مقدسہ پر غلاف چڑھانا اس کی عزت ہے یا بے عزتی؟ تمام دنیا کو معلوم ہے کہ تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ قرآن مجید ہے، اور کعبہ معظمہ پر غلاف چڑھا کر ان دونوں کی عزت و عظمت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی طرح مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دے کر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اقوام عالم کی تمام عورتوں میں مسلمان عورت تمام عورتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔